بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر پھول کھلتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ شفق پر یہاں مسکراہٹوں کا پہرا ہے اور منظر یوں بدلتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ دوسری جانب صیادوں نے میرے کشمیر کو گھیرا ہے۔ یہاں پر ظلم و بربریت ہے، یہاں کی درسگاہوں کو مقتل گاہیں بنایا جا رہا ہے۔ میرے کشمیر میں تو ٹھنڈے پانی کی ندیاں بہتی تھیں، اب خون کی نہریں بہتی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے جنازہ ہے، اس جنازے سے لپٹی اس کی ماں، بہن اور بیوی جو رو رو کر پکار رہی ہے، یا خدا یا خدا، یہ جنازہ کون اٹھائے گا؟ جناب صدر، ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ جناب والا، ذرا تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑائیں تو اس بات کا ادراک ہوتا ہے 1947 سے لے کر اب تک 5 لاکھ سے زائد معصوم کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ کشمیر میں حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے والی معصوم کشمیریوں کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے، مگر عالمی برادری خاموش تماشائی کا شرمناک کردار ادا کر رہی ہے۔ جی ہاں جناب صدر، وہ کشمیر جسے اہل نظر ایران صغیر کہتے تھے، اپنا ہیرا سمجھتے تھے، فردوس غم گشتہ کہتے تھے، آج وہ کشمیر جہنم زار بنا ہوا ہے۔ آج اس کشمیر کی گلیوں اور بازاروں میں خون کے دریا بہائے جا رہے ہیں، مگر عالمی برادری خاموش ہے۔ جناب والا، خاموش ہے۔ جناب صدر، آپ سن سکتے ہیں تو سنیے۔ لاتعداد عورتیں بیوگی کی زندگی گزار رہی ہیں، ہزاروں نوجوان اپاہج اور ناکارہ کیے جا رہے ہیں، بچیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، ہزاروں بچے یتیم و بے سہارا بنا دیے جا رہے ہیں، مسلم نوجوانوں کو اغوا کیا جا رہا ہے۔ جناب صدر، میں تو کہتا ہوں کشمیر میں ماتم یوسف ہو رہا ہے، ہر آنکھ یعقوب وار رو رہی ہے، لیکن کسی کو کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا۔ آتی ہے صدا سوختہ لاشوں سے مسلسل، انسان کو آواز دو، انسان کہاں ہے؟ جناب صدر، وہ کشمیر جسے یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ میں تو کہتا ہوں کشمیر کے لہو کے چھینٹے اقوام متحدہ تک جاتے ہیں، لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ لہو کن بوندوں کا قرض چکانے والا کوئی نہیں۔ یوں جلتی وادی میں وقت کے فرعونوں نے انسانی اعضاء کی قیمت مقرر کر دی ہے۔ کانپ اٹھتا چلاتا آہو فغاں کرتا، کانپ اٹھتا چلاتا آہو فغاں کرتا، سانس لیتا اس دور میں گر ہٹلر کوئی چنگیز کوئی۔ صاحب صدر، اب تو بھارت دفعہ 35 کی آڑ میں آ کر کشمیریوں سے ان کی جائیدادیں چھیننا چاہتا ہے، ہندوؤں کو لا کر آباد کرنا چاہتا ہے تاکہ مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے۔ لیکن جناب والا، میں کہتا اور وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، کیونکہ ہم جانتے ہیں آسماں جلتی زمیں پہ نہیں آنے والا، آسماں جلتی زمیں پہ نہیں آنے والا، اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا۔ پیاس کہتی ہے کہ ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے کہ ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، پر اڑاتے ہوئے نصرت کے علم آئیں گے، ابابیلوں کی مانند ہم آئیں گے، یہ الگ بات کہ تعداد میں کم آئیں گے۔ ان اشعار کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ حق ہے ہمارا آزادی، یہ لفظ پیارا آزادی، بڑی عزت والا آزادی، بڑی عظمت والا آزادی۔ ماؤں سے پوچھا ممتا بولی، پاپا سے پوچھا شفقت بولی، بھائیوں سے پوچھا غیرت بولی، بہنوں سے پوچھا عصمت بولی، ہے حق ہمارا آزادی، یہ لفظ پیارا آزادی، اور تو کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔